بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. بہت ساری پیش رفت ہو رہی ہے، مختلف موضوعات پر بات کریں گے. آج آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان انتخابات کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ اپیرنٹلی تو کوئی ایک بھی پولیٹیکل اینٹی ایسی نہیں ہے جو کہہ رہی ہو کہ الیکشنز وقت پہ نہیں ہونے چاہیے. سب پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی طاہرہ صاحب نے تو کل یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت سے آگے بڑھی تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. انہوں نے تو یہاں بھی تک کہا کہ نگراں گورنمنٹ بھی اپنی مدت سے ایک دن بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. مولانا صاحب خود کر ان کے نمائندے حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ خبریں غلط ہیں کہ ہم 1.5 سال کی توسیع چاہتے ہیں. نہیں، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہو. تو کون رہ گیا؟ کون ہے جو کہہ رہا ہو کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو رہے؟ اس کا مطلب بس اس حکومت کے آخری 30 دن ہے. ابھی آج 11 جولائی ہو گئی ہے، تو 11 اگست تک زیادہ سے زیادہ اسمبلی تحلیل ہے. یہ آخری 30 دن شروع ہو گئے. ابھی شہباز شریف صاحب کے بطور وزیر اعظم کیا ملک انتخابات کی طرف جا رہا ہے؟ کیا عمران خان صاحب جیل کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب پاکستان کی طرف آ رہے ہیں؟ اس کے گرد اپنا ذرا ابتدا کا سیگمنٹ رکھتے ہیں، پھر دیگر اور سٹوریز پہ ہی بات کریں گے. تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، جاوید لطیف صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. جاوید صاحب پہلے سر یہ سن لیجئے کہ آپ سمیت آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کہا کرتی تھی کہ بھئی الیکشنز ایسے ہی نہیں ہوں گے، پہلے یہ ہو تو پھر الیکشن ہو سکتے ہیں. تو ذرا سن لیجئے، پھر میں آپ سے یہ معصومانہ سوال پوچھوں گا کہ کیا آپ کے خیال میں اب یہ سب ہو گیا ہے، اب الیکشن ہو سکتے ہیں؟ سنائیے گا. جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہے وہ کھلا پھر رہا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا، جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے. پیلیں پینڈنگ ہیں، جو اس کے کیس پینڈنگ ہیں، اس کا 7-8 ماہ کیا 1 مہینے میں فیصلے آ جائیں، 1 مہینے کے بعد الیکشن میں آ جاتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو الیکشن سے پہلے سارٹ آؤٹ کرنی ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا. تو اب یہ سب ہو گیا ہے جاوید لطیف صاحب جو آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا ابھی تک، مگر یہ ضرور ہے وسیم صاحب کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور خاص طور پر جس نہج تک پہنچا دیا گیا ایک خاص گروہ نے پاکستانی قوم کو متحد کرنا، پاکستان کو ہوپ دینا، پاکستانی قوم کو پاکستان کا معاشی طور پہ مستحکم ہونا انتخابات کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور تقسیم در تقسیم جو ہے قوم کی وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتی جائے گی. اس لیے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ملک کو الیکشن کی طرف چلا جانا چاہیے اب؟ جی میں بالکل یہی کہتا ہوں، مگر جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ منصفانہ آزادانہ انتخابات جو ہیں وہ وقت کی نہ صرف آج انتہائی ضرورت ہے بلکہ قومی اعتماد کا مظہر ہوگی اگر آپ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہوئے آئین کے مطابق منصفانہ انتخابات. صاحب کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے 2018 میں آپ کے لیے نہیں جی بالکل ہونی، ٹھیک، آج 2023 میں جی بالکل پی ٹی آئی کے لیے ہے. میں پی ٹی آئی کا جو نیازی گروپ ہے اس کے لیے یہ بات کہنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ نیازی پی ٹی آئی کا جو نیازی گروپ ہے اس میں سے 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا اور جو کچھ ابھی ہم سننے کو ہمیں مل رہا ہے، اور خاص طور پر اسرائیل جیسے ملک نے جو اقوام متحدہ میں اس کے لیے جانے کی تیاری کر رہا ہے یا اعلان کر رہا ہے کہ اس کو انسانی حقوق کی بنیاد پہ اس کے جرموں پر پردہ ڈالا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سی چیزیں جو پوشیدہ تھیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کسی بھی وجہ سے کہ پی ٹی آئی نیازی گروپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے، تو آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جب کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون گروپ اور شین گروپ، تو آپ کہتے تھے بھائی مسلم لیگ نواز شریف ہے اور نواز شریف مسلم لیگ ہے، اس کے بغیر کون سی مسلم لیگ ہے؟ تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر، نیازی صاحب کے بغیر تو کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے نا. اگر آپ اس کو اس تناظر میں لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے نون کے بغیر مسلم لیگ نہیں ہے تو یہ بات درست ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان یا نیازی کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ بات درست ہے. مگر مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا اداروں کو دھمکیوں سے لے کر فارن فنڈنگ کیس سے لے کر 9-10 مئی کا جو واقعہ ہو گیا اس کے بعد بھی
آج تک وہ جو دھمکیوں پہ اترا ہوا ہے وہ الگ بات ہے کہ جو لوگ استعمال اس نے کیے 9-10 مئی کو اس سے اپنے آپ کو بلکہ ان کو ڈس اون کرنے پر بھی وہ آ گیا، مگر کیا اس کے جرموں کا جو ایک فہرست ہے وہ اس کے ان لوگوں کو ڈس اون کرنے سے ختم ہو سکتی ہے؟ تو سر پھر وہی ہو گیا نا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی نیازی کے بغیر کچھ نہیں ہے یہ درست ہے، اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی نیازی گروپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا سادہ الفاظ میں کہ پی ٹی آئی کے بعد لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہونی چاہیے، ایک اور ایک دو. نہیں میں یہ سمجھ نہیں وسیم صاحب، میں یہ کہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر سیاسی کارکن سے لے کے لیڈرشپ تک ہونی چاہیے، مگر دہشت گردوں کو، مجرموں کو، کیا آپ پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو بھی سیاسی کارکن کہیں گے؟ پاکستان کی ہسٹری میں تو پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے جس کو سیاسی جماعت تصور نہیں کرنا چاہیے. نہیں میں ایسا نہیں کہتا، میں پھر سے معافی چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، مگر میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے جس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، مگر جو پریس کانفرنس کر کے خود کو الگ کر لیتے ہیں یا ان کو تحفظ مل جاتا ہے، یا جو ماسٹر مائنڈ تھا 9-10 مئی کا، جو پلانر تھا جس نے پوری پلاننگ کی، اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو 9-10 مئی کا واقعہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ ہو سکتا ہے. مجھے پاکستان زیادہ عزیز ہے اپنے آئین سے، قانون سے، باقی چیزوں سے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بالکل الیکشن میں جائے، بیلٹ پیپر پہ بالکل بلے کا نشان ہو، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی جیل جائے چونکہ اس نے 9 مئی کیا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تو اس کو الیکشن میں آنا چاہیے، اور اگر اس نے کیا ہے جو کہ کیا ہے تو پھر کیا اگر کوئی پاپولر ہے یا کسی جماعت کا سربراہ ہے تو اسے محض اس لیے چھوڑ دیا جائے اور چھوٹے لوگوں کو سزا دے دی جائے کیونکہ وہ پارٹی کا سربراہ ہے لہٰذا اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ تو میرا خیال ہے یہ انصاف نہیں ہے جو ابھی تک ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں 30 دن رہ گئے ہیں. نواز شریف صاحب کے پاکستان واپس آنے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اگر شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے 27-28 دن کر لیں تو وہ زیادہ میرا خیال مناسب فگر ہے. 11 اگست سے 1-2 دن پہلے تحلیل کریں گے تاکہ 60 کے بجائے 90 دن مل جائیں الیکشن کمیشن کو انتخابات میں جانے کے لیے، ایسے ہے نا؟ اچھا ویسے وسیم صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 دن کی بجائے 90 دن مل جائیں، 1 مہینہ اور مل بھی جائے تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ میرے خیال سے تو کوئی عرض نہیں، کیونکہ آئین نے اس کی اجازت دی ہے، میرے خیال میں کوئی عرض نہیں ہے، آئینی رائٹ ہے آپ لوگوں کا. ہاں کہ 60 دن میں مطلب آئینی ایک تقاضا جو ہے اس کو الیکشن کمیشن بہتر جو سمجھے گا وہ کر لے گا، مگر اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو چلیں شہباز صاحب کے رہ گئے 27-28، میں نے تو 2 دن بڑھا دیا تھا، آپ کم کر دیں 48 گھنٹے یار، ٹھیک ہے مجھے کیا. لیکن نواز صاحب کتنے دنوں میں آ رہے ہیں یہ بتائیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ پاکستانی عوام ان جو پردے کے پیچھے چیزیں تھیں ان کو سنتے آ رہے تھے، مگر جو پردہ ہٹا ہے مکمل طور پہ تو اس کے بعد تو کوئی ثبوت اور دینے کی ضرورت نہیں رہ گئی کہ نواز شریف کو فیصلے سے پہلے فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ نواز شریف کو ہٹا دینا ہے سیاسی سکرین سے، پاکستان کی سیاست سے، اور لانا کس کو ہے وہ 9-10 مئی کو نتیجہ لانے والوں نے بھی دیکھ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کو منصفانہ آزادانہ انتخاب کرنے کا موقع دیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ سب کو دی گئی، تو نواز شریف کو لوگ جو ہیں، قوم جو ہے 1997 2013 سے زیادہ 2/3 اکثریت دے رہے ہیں. اور آج پہلی دفعہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو 2013 یا 1997 میں اداروں میں بیٹھے لوگ شاید ایک پیج پہ نواز شریف کے ساتھ ہونے کو تیار نہیں تھے، آج 20-25 سال کے بعد محسوس کر رہے ہیں، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف چوتھی بار پرائم منسٹر بنتے ہیں تو شاید ادارے بھی ایک پیج پہ آ کر پاکستان کی ترقی کے لیے نواز شریف کا ہاتھ جو ہے وہ بٹائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے اندر 2017 کی پوزیشن میں پاکستان کو لایا جا سکتا ہے نواز شریف کی قیادت میں. اچھا
وہ آغاز تو میاں صاحب کا اچھا ہی ہوتا ہے, بعد میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. دیکھیں نا, وہ 90 میں بنے پہلی دفعہ وزیر اعظم, پھر وہ غلام اسحاق خان صاحب والا پھڈا پڑ گیا, وہ وحید کاکڑ صاحب نے بلا کے دونوں کو گھر بھیجا. 97 میں آئے, کرامت صاحب سے پھڈا پڑ گیا. پھر مشرف صاحب کے ساتھ شروع میں بڑا اچھا معاملہ رہا, لیکن وہ پھر 99 ہو گیا. ایون باجوہ صاحب سے بھی جب آئے تھے تو بڑا سلوٹ سارا گیم, لیکن وہ تو خیر چلیں ابھی دیکھتے ہیں. لیکن آپ یہ انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے 25 سال بعد یہ ہو رہا ہے پہلی مرتبہ کہ اداروں میں سے بھی کوئی اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے. تو یہ آپ انٹرسٹنگ بات کریں. اس کا مطلب نون لیگ کی ابھی جو الیکشن مہم جو شروع ہونے والی ہے کچھ دنوں بعد, اس میں نون لیگ کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار نواز شریف ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور جماعت کے اندر کسی کو ابہام نہیں ہے. اچھا, جماعت میں کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ شاید یہ ہو شاید وہ, کلیئر ہے کہ بھائی وزارت عظمیٰ کا امیدوار نواز شریف نامی آدمی ہے. بالکل بالکل کلیئر, اوکے. تو پھر یہ صاحب آ کب رہے ہیں پاکستان جن کا نام نواز شریف صاحب ہے؟ میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو صاحب ہیں جو نکالنے والے تھے وہ بھی پچھتا رہے ہیں, اور جو بھی پاکستان کے خیر خواہ ہیں اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے, میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ مہینوں سے, میں نومبر 2022 کے بعد کی بات کر رہا ہوں, یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اگر نواز شریف کے ساتھ 2017 میں یہ سلوک نہ کیا جاتا تو پاکستان آج ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے انڈیا سے آگے کھڑا ہوتا. مگر آج بھی اگر اس بھنور سے پاکستان کو نکالنے کی کوئی صلاحیت اس کے رحمت کے بعد رکھتا ہے, تجربہ رکھتا ہے, جس پہ دنیا اعتماد کرتی ہے, پاکستانی قوم اعتماد کرتی ہے, جو نہیں کرتا تھا وہ پاکستان کے اندر کچھ اداروں میں بیٹھے لوگ تھے جو نہیں کرتے تھے ہمیشہ. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 1990 میں بھی یقیناً آپ بلکہ 93 میں آئے, اس وقت واقعی حالات ٹھیک تھے. 93 میں جو حالات بنے اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ایک انڈسٹری جو ایک لگی اور لوگوں کو روزگار ملا, وہ بہت سی پاکستان کی قوتوں اور پاکستان کے مخالف قوتوں کو برداشت نہیں تھا. 1997 میں جب آئے, پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا, ناقابل تسخیر بنایا دفاع کو, وہ بہت سی قوتوں کو برداشت نہیں تھا. پاکستان کے اندر بھی یہ مقبولیت کسی کو پسند نہیں تھی. اور 2013 میں جب آئے نواز شریف تو اسی طرح ہوا پھر بھی کہ 13 میں آئے, معاملات باجوہ صاحب سے اچھے چل رہے تھے, پھر ناراضگی ہو گئی. ناراضگی کی وجہ جو تھی وہ آج ساری قوم کو یہاں ہو چکی ہے کہ اگر سی پیک نواز شریف نہ دیتے پاکستان کو, پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ نہ کرتے, بلکہ میجر جو وجہ بنی وہ سی پیک دینا بنی, دنیا کی ان قوتوں کو بھی اور پاکستان کے جو ان کے نمائندے تھے یا خود کو نمایاں کرنے یا مین جگہوں پہ خود کو ایڈجسٹ کروانے والے تھے, وہ سازش کا حصہ بن گئے. اچھا, ٹوورڈز دی اینڈ جاوید صاحب, یہ ابھی نگران ناموں پہ کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے یا نہیں؟ ابھی کوئی ڈسکشن ہے, کوئی کانوں میں آواز آ رہی ہے کون نگران وزیر اعظم, یا ابھی نہیں؟ نہیں, میرے کانوں میں آپ کے بعد ہی کوئی آواز آ سکتی ہے. اچھا, میرے کانوں میں. اور یہ آخر ہوتا ہے استحکام پاکستان کا کیا ہے, یہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ, چونکہ وہ ان کے علیم خان بولے کہ 3.5 سال بیڑا غرق کیا خان صاحب نے, تو اس کے بعد الحمدللہ 1.5 سال پی ڈی ایم نے بیڑا غرق کیا, ہم دونوں کے خلاف میدان میں اتریں گے. یہ تو آپ کے مخالف ہیں استحکام والے. دیکھیں, وہ ایک جماعت کے صدر ہیں, ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, وہ جس پہ الزام لگانا چاہیں وہ آزاد ہیں, مگر یہ بات ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں کر رہی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کر رہی. باقی نواز شریف واپس آتے ہیں, وہ حتمی فیصلہ کریں گے. ابھی تک کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی مسلم لیگ نون نے نہیں سوچا. نہ صرف یہ کہ انتخابی اتحاد کا نہیں سوچا, بلکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی اس وقت آؤٹ آف کوسچن ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. میاں جاوید لطیف صاحب کی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون, ہم سے بات کر رہے تھے. ابھی ذرا آگے چلتے ہیں اور چلتے ہیں گلگت بلتستان, جہاں پر بہت انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. آج 11 تاریخ ہے, تھوڑی دیر بعد 12 تاریخ ہو جائے گی. چیئرمین یعنی پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ گورنمنٹ تھی, ان کا وزیر اعلیٰ تھا, نام تھا خالد خورشید. عدالتی فیصلہ آیا, اس کے نتیجے میں نااہل ہو گئے. اب دوبارہ الیکشن ہونا ہے, کل اس کے لیے نامینیشن پیپرز جمع ہونے ہیں. کیا دوبارہ چیئرمین پی ٹی آئی کا نامزد بندہ آ سکے گا پتہ نہیں. صورتحال کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے 3 گروپ بن گئے. ایک چیئرمین پی ٹی آئی سے جو لویل ہے وہ,
دو گروپس ہوئے ہیں جو ان سے لائل نہیں ہیں, اپنی اپنی شناخت ہے ان دونوں گروپس کی, پی ٹی آئی کے آپس میں اتحاد ہے لیکن وہ چیئرمین پی ٹی آئی سے لائل نہیں ہے, وہ اپنی بتا چکے ہیں. نون الگ ہے, پیپلز پارٹی الگ ہے. نون نے اپنا بندہ نامینیٹ کیا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے, چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنا بندہ نامینیٹ کیا ہے, جو پی ٹی آئی کا جو منرف گروپ ہے انہوں نے اپنا بندہ نامینیٹ کیا ہے. اب کون کس کی حمایت کرے گا ابھی کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی. کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ذرا اپنے جن مہمان سے ہم بات کریں, معزز مہمان سے, ان سے بات کر کے کلیئرٹی آ جائے. معزز مہمان کون ہے؟ امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے, اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ تھے ہیں گلگت بلتستان میں, انہوں نے آپ نے استعفیٰ دے دیا کل, تو یہ کیا ہوا ہے ادھر آپ اور کیا ہونے جا رہے ہیں؟ امجد صاحب سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر خیریت ہے سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر آپ نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر اور بحیثیت ممبر گلگت بلتستان اسمبلی استعفیٰ دے دیا, یعنی اب آپ ممبر نہیں ہیں اسمبلی کے؟ سر میں نے کچھ ایشوز کے اوپر استعفیٰ دیا تھا جی جی, لیکن اسپیکر صاحب نے اس کو ریفیوز کیا, ریجیکٹ کیا. ان دا مین ٹائم پارٹی لیڈرشپ نے رابطہ کیا تو پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ پھر ڈسکشن ہو گئی. اس ڈسکشن کے نتیجے میں وہ استعفیٰ پھر مجھے واپس دیا گیا. او, تو آپ نے استعفیٰ واپس لے لیا ہے؟ دے دیا ان لوگوں نے, واپس دے دیا, ریجیکٹ کر کے ریجیکٹ کر دیا, اور آپ نے بھی اس بات کو مان لیا ہے. زرداری صاحب سے کوئی بات ہوئی آپ؟ زرداری صاحب سے انشاءاللہ کل میٹنگ ہے, میں کراچی جا رہا ہوں, صبح انشاءاللہ میں یہاں سے نکلوں گا, میں کراچی پہنچوں گا تو آنریبل پریزیڈنٹ صاحب سے انشاءاللہ زرداری صاحب سے. اب آپ پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں اور گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبر ہیں, تو آپ نے بریکنگ نیوز دے دی. جی 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 جی. اچھا جب ٹھیک ہو گیا. اب سر بتا دیجئے کہ یہ الیکشن میں حمایت کون کس کی کر رہا ہے بتا دیں ذرا پلیز. ایک نمائندہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا, تو ظاہر ہے ان کے جو لوگ ان سے لائل ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے. پھر ایک نمائندہ ہے پی ٹی آئی کی منرف لوگوں کا, تو جتنے منرف ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے. پھر ایک پیپلز پارٹی اور نون اپنے الگ الگ بندے کھڑے کریں گے یا کیا؟ کیونکہ کل تو نامینیشن پیپر جمع کرانا ہے آپ نے دوپہر 2 بجے, تو کیا؟ سر پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل کا ہونے والا جو الیکشن ہے سی ایم گلگت بلتستان کا, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دے گی. اچھا, اس پر اتفاق ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ فائل نہیں کرے گی اپنا؟ پیپلز پارٹی کوئی کینڈیڈیچر فائل نہیں کرے گی. اور یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ پچھلے 10-15 دن پہلے ہوا تھا کہ ہم یہ جو پلے ہے یا یہ جو اپ کمنگ الیکشن ہے, اس کو مطلب یہ ایک حساب سے چونکہ ڈسگرینٹلس ہیں, آلموسٹ ڈسگرینٹلس آف پی ٹی آئی, تو میجارٹی آف دی ہاؤس ڈسگرینٹلس ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا ایک بھی بندہ نہیں رہ گیا. اچھا, یہ فیصلہ شاید پہلے ہو گیا ہوگا, اس میں کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی. کل ہم قائرہ صاحب سے بات کریں تو کلیئرٹی نہیں, اب آپ نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ پیپلز پارٹی کا اپنا بندہ فائل نہیں ہو رہا. اب یہ بتا دیجیے سر کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کا جو منحرف بندہ ہے نامینیٹڈ فار سی ایم شپ, ان کو ووٹ دیں گے یا اپوزیشن کا الگ بندہ جو نون لیگ کے ایک صاحب نامینیٹ ہوئے ہیں ان کو ووٹ دیں گے؟ سر یہ جو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے یا ادروائز کرنا ہے, ہمارے حساب سے ہمیں ابھی تک یہ بتایا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار بھی نہیں ہے. لیکن ابھی آپ بتا رہے ہیں, آپ کی انفارمیشن ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی امیدوار ہے, یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اگر مسلم لیگ نون کا بھی امیدوار آتا ہے تو یہ ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ سچویشن ہوگی. ابھی تک ہمیں یہ کنوے نہیں کیا گیا تھا. چلے ہاں, چونکہ خبروں میں تو یہ ہے کہ نون لیگ اپنا بندہ کل فائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ساری جو اپوزیشن ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی, نون, جے یو آئی ایف, یہ سارے پی ٹی آئی کے جو منحرف رکن ہیں ان کا جو نامینیٹڈ بندہ ہے وزیر اعلیٰ کا, اس کو ووٹ دیں گے. ایم آئی رائٹ؟ یہ اس وقت $1 ملین کوسچن ہے, یہی والا یہ $1 ملین کوسچن ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کا مطلب فارورڈ بلاگ ہے, ہاں, دوسری طرف پی ٹی آئی کا ہم خیال گروپ ہے. تو سر یہ فارورڈ اور ہم خیال والے تو ایک ہی نہیں ہو گئے, پی ٹی آئی کے 3 گروپ بن گئے نا, ایک چیئرمین پی ٹی آئی والے, ایک فارورڈ, ایک ہم خیال. فارورڈ اور ہم خیال والے اپنا ایک ہی بندہ پچ کر رہے ہیں. یہاں پہ 2 گروپ ہیں. ایک گروپ کو مطلب راجہ اعظم صاحب کی جو نومینیشن ہے وہ چونکہ عمران خان صاحب نے کی ہے, صحیح, تو راجہ اعظم صاحب کو تو مطلب اب ووٹ کتنے پڑتے ہیں یہ ڈیسیژن کل آپ دیکھیں گے کتنے پڑتے ہیں اس کو, یہ ہمیں نہیں پتا. اس کو تو پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کو ووٹ دینے کی. اب جو فارورڈ اور ہم خیال والے ان کا ایک ہی بندہ ہے نا میدان میں ملا کے, الگ الگ بندے ہیں دونوں کے؟ الگ الگ بندے ہیں سر, فارورڈ کا الگ ہے, ہم خیال کا الگ ہے. یس, اور نون کا نہیں ہے. آپ کلیئرٹی, اور نون کا نہیں. شاید میرے خیال میں نون کا, میرے حساب سے ہماری انفارمیشن کے مطابق
نون کی کوئی بات ہمیں ابھی تک نہیں آئی تھی, شاید ہوگا یا تو نہیں سر ہوگا. پھر تو بڑا کلیئر ہے نا, بظاہر ایسے لگتا ہے نا کہ اگر فارورڈ کا اپنا بندہ ہے اور ہم خیال کا اپنا بندہ ہے, اور یہ دونوں وہی فار دا کلیئرٹی کے بھائی ناظرین کے لیے بھی کہ یہ دونوں پی ٹی آئی کے دو الگ الگ گروپ ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے بھی خلاف ہیں, تو پھر تو یہ اپوزیشن والے یعنی کہ آپ لوگ وہاں کی اپوزیشن یعنی کہ نون, پیپلز پارٹی, یہ جس کو ووٹ دے دیں گے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا, ہم خیال کو دیں گے تو وہ بن جائے گا, فارورڈ والے کو دیں گے تو وہ بن جائے گا, تو کس کو دیں گے یہ بتا دیں کلیئر اگین. یہ سچویشن ہے کہ مطلب ہم پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان کی نومینیشن پہ تو ووٹ کر نہیں سکتی, سچویشن تو آپ کے سامنے ہے نا, اس کو تو ووٹ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان کی نومینیشن کو تو نہیں دینا. اب اس کے علاوہ جو پوزیشن بنتی ہے گلگت بلتستان میں, اس کے اوپر پیپلز پارٹی دیکھے گی. ادروائز جو ہم نے پرنسپلی ایگری کیا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ہم کسی کو ووٹ دینے کی پوزیشن پہ آئے یا نہ آئے, وہ ابھی ہمارا فیصلہ نہیں ہوا ہے. وہ آپ کو شاید کل زرداری صاحب سے بات ہوگی تو کریں. ٹھیک ہے, تو سر ایز وی اسپیک اکارڈنگ ٹو یور انفارمیشن دیر از نو کینڈیڈیٹ فار سی ایم گلگت بلتستان جو جس کا تعلق اپوزیشن سے ہو, کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے, صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں, وہ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پیپلز پارٹی کا نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اطلاع یہ ہے کہ نون کا بھی نہیں ہے, تو آپ کی اطلاع کے مطابق اپوزیشن کا کوئی بندہ نہیں ہے نا؟ نہیں, ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں تو نون نے مطلب اس بات پہ کنوے نہیں کیا کہ ان کا کوئی امیدوار, نون نے آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کیا نا کہ ان کا بھی کوئی بندہ ہے. اگر ہوتا تو آپ سے ظاہر آپ تو پہلی جماعت ہوتے ان کو کہتا کہ بھائی ہمارا بندہ ہے اور ہمیں ووٹ دو, آپ کو کمیونیکیٹ نہیں ہوا. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, سب سے عام لیڈر ہے نا, کہ کل فرض کریں کل کسی ٹائم نون کا امیدوار آ جائے, ہو سکتا ہے کہ امیدوار آ جائے اور امیدوار ہمیں کہے کہ مطلب میں نون کا امیدوار ہوں, پھر الگ صورتحال تھوڑی ڈفرینٹ بن سکتی ہے. ابھی لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسی صورتحال نہیں, ابھی تک آپ کو آفیشیلی کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے کہ نون کا کوئی بندہ ہے, صحیح ابھی تک نہیں ہے. لیکن کل نومینیشن کے بعد ہو بھی سکتا ہے کہ اگر نون کا امیدوار آ گیا تو یہ بھی پریپوزیشن ڈسکس تو ہو سکتا ہے نا, اس کو منع تو نہیں کر سکتے. کریکٹ, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, ویری انٹرسٹنگ. تو ایک تو انہوں نے بریکنگ نیوز دے دی کہ استعفا واپس لے لیا ہے, اب وہ ممبر اسمبلی میں ہو چکے, ورنہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے ہی یہ امجد صاحب اور ایک اور صاحب ان کے ساتھ چلے گئے, دو لوگ نکل گئے تو اپوزیشن کے تو اپنے ووٹ کم ہو گئے, تو انہوں نے استعفا واپس لے لیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں آج کی تاریخ میں ہمارا کوئی بندہ میدان میں نہیں ہے, کل نون لیگ کا بندہ آ جائے تو الگ بات. اور اب ہم نے طے کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 3 گروپ ہیں, ایک چیئرمین پی ٹی آئی والا, ایک آزاد, ایک ہم خیال, ایک فارورڈ, اتنے سارے ہو گئے, نام بھی رکھنا مشکل ہو گیا. ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی والا گروپ تو مائنس کر دیں, جو باقی 2 اینٹی چیئرمین پی ٹی آئی گروپ ہیں جن کا تعلق اصل میں پی ٹی آئی سے لیکن ہے اینٹی چیئرمین پی ٹی آئی, ان میں سے کسی کو ہم سپورٹ کر دیں گے اور یہ صورتحال بن جائے گی. یہ ہے گلگت بلتستان کا کل کا ممکنہ منظرنامہ. ایک بریک کے بعد کے پی کے کا منظرنامہ بھی بہت دلچسپ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. کوئکلی چلتے ہیں کے پی کے, جہاں پر بڑی دلچسپ صورتحال ہے. کیا ہوا معاملہ, پچھلے سال اپریل کا مہینہ تھا اور عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی, تو وفاق میں شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی. پھر کچھ عرصے بعد کے پی کے اور پنجاب میں چیئرمین پی ٹی آئی نے خود اپنی حکومتیں تحلیل کر دیں, تو وہاں پر نگراں سیٹ اپ آ گیا, ادھر محسن نقوی صاحب آ گئے, ادھر جو ہے وہ یہ دوسرا سیٹ اپ آ گیا, اعظم خان صاحب آ گئے وزیر اعلیٰ, گورنرز بھی چینج ہو گئے. تو وہاں پر بلیغ الرحمان صاحب آ گئے, یہاں پر کون ہے, بڑے عرصے بعد ہے بلیغ الرحمان صاحب, تو وہاں فوراً آ گئے تھے پنجاب میں. یہاں پر جو ہے وہ گورنر صاحب حاجی غلام علی صاحب آئے 4-5-6 مہینے بعد. حاجی غلام علی صاحب کون ہے, تعلق ہے جمیعت علماء اسلام سے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں, اور آپ کے جو بیٹے ہیں وہ پشاور کے میئر بھی ہیں. اب ایک عجیب صورتحال ہے, سارے ظاہر ایک ہی اے این پی سے حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن بہرحال چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ڈی آئی کے خلاف تو سارے ایک تھے. لیکن پچھلے دنوں سے کوئی عجیب صورتحال ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. ہر پارٹی نے, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور اے این پی, سب نے گورنر کے پی کے پہ شدید تنقید کرنا شروع کر دی ہے, کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ایسی نگراں حکومت کبھی دیکھی نہیں جیسی جو ہے وہ ابھی یہاں پہ چل رہی ہے. ڈائریکٹ گورنر کا نام نہیں لیا لیکن نگراں حکومت کی بات کی. مسلم لیگ نون کے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان گورنر کو ہٹاؤ اور ہمارے کارکنان کے لیے کھولو گورنر ہاؤس کے راستے. پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جیالوں کے لیے راستے بند کر دیے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا مولانا صاحب جو کہ اتحادی, اور ایمل ولی صاحب جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے وہاں کے اہم ترین ریپرزینٹیو ہے, پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے, وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے ان گورنر کی جو ہے وہ حمایت کر دی, اور مذہب کے نام پہ منو سلوا چل رہا ہے وہاں پہ, تو کے پی کے میں طنز کیا انہوں نے. یہ کیا ہوا ہے, تو ایک جماعت ہے ساری اور ابھی گورنر صاحب پہ سب ناراضگی. ابتدا میں ذرا ایمل ولی صاحب ہمارے ساتھ ہے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اب سر پہلے تو یہ بتائیں, مطلب کیا آپ نے کچھ آپ نے یہ بھی کہا کہ غلطی ہو گئی کہ ہم نے گورنر صاحب کے نام پر اتفاق کر لیا, کیا کسی مرحلے پر یہ بھی انڈر ڈسکشن تھا کہ اے این پی کا گورنر آنا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ آغاز میں جب یہ رجیم چینج ہوا تو یہ اے این پی کا جو پختونخوا کا گورنر جو تھا, تو یہ زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے
میرے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ یہ پختونخوا میں جو گورنر ہے یہ کرائے گا. آپ کو کہا تھا کہ آپ کا گورنر ہوگا؟ جی جی جی, خود زرداری اور نواز شریف صاحب نے. آل رائٹ, ٹھیک ہے. زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب. اور اور زرداری صاحب آج تک میرے سے اس بات پہ ناراض ہے کہ آپ کیوں مانے ان کے ساتھ. اچھا. لیکن 6 مہینے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس چیز کو لٹکایا اور وہ نہیں کہ بھئی میری پارٹی نہیں مان رہی ہے وہ. پھر والد صاحب نے مجھے کہا کہ یار اب یہ چیز شرمندگی کا باعث بنتا ہے. اور پھر مولانا صاحب آئے تھے ہمارے گھر بھی اسی جرگے میں, تو انہوں نے کہا کہ چلے ان کو کرنے دو. ادھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ان کو کرنے دیا, اور اس وقت کوئی دلاؤں کے کانسیکوینسز اس وقت بائی الیکشن بھی ہمارا چل رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آؤٹ آف کرٹیسی جو ہے وہ پھر چونکہ وہ گھر ہی آ گئے تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم سرنڈر کرتے ہیں اپنا رائٹ. جی سر. اس میں پھر کیا ہوا کہ along the road ابھی جو گورنر صاحب کے جو خدمات ہیں یا کرامات ہیں, میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن وہ پورے پختونخوا کے سامنے ہیں. اور آپ فائنینشیل کرپشن کا ان پہ الزام لگا رہے ہیں, ٹو بی مور کلیئر, گورنر صاحب پہ؟ دیکھیں جی, صرف فائنینشیل نہیں, پھر صرف فائنینشیل نہیں, واٹ ایلس؟ وہ فائنینشیل کر تو رہے ہیں, اس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو کرپشن ہو رہی ہے. ایڈمنسٹریٹو کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ گورنر صاحب ڈائریکٹلی جو سارا نظام ابھی چل رہا ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا, پشاور میں تو بالکل انہوں نے اپنے باپ کا جاگیر سا بنایا ہوا ہے. اور ابھی جو میں نے بیان دیا تو یہ پہلے کچھ دن پہلے میں نے بیان دیا تھا کہ جو یہ غلام علی صاحب ہیں یہ کرپشن کے باعث اس پورے نظام کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. تو میں مولانا صاحب کو چاہیے کہ اس کو تبدیل کر دے. آپ کے خیال میں مولانا صاحب اس حوالے سے بے خبر ہیں یا ملوث ہیں؟ مولانا صاحب نے پھر اس کا رد عمل میں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ گورنر بدل جائے, اور بلیم گیم شروع کر دیا. تو اس کے جواب میں جو کل میں نے بیان دیا کہ بھئی یہ پختونخوا حکومت ہے, کوئی حلوہ نہیں ہے, اور اس کا obviously آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ حکومت میری آنی ہے وہ تو کل پتہ چلے گا کس کی آئے گی کس کی نہیں آئے گی. ابھی معاملہ اتنا ارجنٹ ہو گیا کہ اب ناؤ اٹ از آلموسٹ اوور. اب تو بس بات الیکشن کی طرف جا رہی ہے, لیکن آپ کو پھر بھی یعنی اب تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ چلو جو ہونا تو ہو گیا, غلط ہوا, لیکن اب تو ٹائم رہ ہی کتنا گیا ہے, بٹ ٹھیک ہے مٹی پاؤ, کیوں نہیں آپ یہ سمجھ رہے؟ بھائی اصل میں صرف میں نے آپ کو جیسے بولا نا, صرف فائنینشیل کرپشن تو ہے نا, ہمارے کندھوں پہ وہ آ کے ہم اتحادی جو سب شور مچا رہے ہیں وہ حتی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹیاں توڑے, ہمارے پارٹیوں میں سے بندے توڑے, اتحاد کے اندر ایسے حرکتیں کر کے ایسے فائدے اٹھاتے ہیں. تو لہٰذا میرے بٹ سر اگر اس کے جواب میں وہ یہ کہیں, میں ان سے بات کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں, اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی جان یہ تو الزام ہے گورنر کے پاس اختیاری کتنا ہوتا ہے, گورنر تو اپیرنٹلی غیر سیاسی ہوتا ہے, اور اختیاری یہ سارے اختیارات, بیوروکریسی, ٹرانسفر, پوسٹنگ, یہ سب تو سی ایم کے پاس اختیار ہوتا ہے. میرے پہ تو الزام ہے, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا چاہوں تو بھی. لیکن جی میں پھر بھی یہ بتاؤں نا, اس وقت پختونخوا کی جو بات ہے نا, اگر میں اور واضح بول دوں, اور آپ انشاءاللہ یہ زندگی چلتے رہیں گے, میں بہت سیدھی بات کرتا ہوں. جی جی, پختونخوا انٹرم گورنمنٹ بنی ہوئی ہے تو اس کو 2 بندے چلا رہے ہیں, اکرم خان درانی اور غلام علی. یعنی نگراں حکومت اصل میں یہ 2 لوگ چلا رہے ہیں. جی جی جی, نگراں حکومت نیوٹرل نہیں ہے, مولانا صاحب کی حکومت ہے اصل میں. ایگزیکٹلی سر, ایگزیکٹلی. یہاں پہ ابھی جو بات ہے ٹھیک ہے, اشتراک ہے سب کا, وزارتوں میں ہم نے بھی لیے ہیں. آپ کے اپنے بھی 2 بندے وزیر ہیں نا اس نگراں سیٹ اپ میں؟ تو میرے اپنے بندے وزیر ہیں, اور میری لڑائی یہ بھی ہے کہ مجھے اپنے کوٹے کے حساب سے مجھے وزیر کیوں نہیں دیے. آپ کے کتنے وزیر بنتے تھے؟ میرے حساب سے جو فارمولا ان کو بنایا چاہیے تھا 15 دیکھیں 15 JUI کے MPAs تھے, ہاں, اور 12 MPAs عوامی نیشنل پارٹی کے تھے. JUI کے پاس 8 کے 10 منسٹریاں ہیں. تو اس حساب سے آپ کے پاس 7 یا 8 ہونی چاہیے تھی, 2 ہیں. ہمارے پاس 2 ہیں. اچھا, لیکن نگراں سیٹ اپ میں تو پارٹیوں کے بندے ہوتے ہی نہیں ہے نا آئیڈیلی, تو مطلب نگراں سیٹ اپ تو نگراں سیٹ اپ ہوتا ہے بائی پارٹی. I'll be very much clear, یہ نگران سیٹ اپ ہے, لیکن یہ اس طرح نگران سیٹ اپ نہیں ہے, یہ تو کمپرومائز سیٹ اپ بنے ہیں نا. انٹرسٹنگ. عمران نے تو نظام بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے سر, فائنل کوشچن, یو اسپوک ٹو مسٹر پرائم منسٹر آن دس ایشو, انہوں نے کیا کہا؟ I have spoken to him. I have spoken to everyone concerned. Are you satisfied with the response یا نہیں؟ No, not at all, not at all. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کے سامنے تھوڑا
उस तरह फिर नहीं होते यार, वो थोड़ा वो होता है, आई डोंट नो क्या मजबूरी है लेकिन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एमल वली बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं इज्जत महाब गवर्नर के भी कहते मैन हिमसेल्फ जनाब हाजी गुलाम अली साहब से, जिनके हवाले से सारा कोहराम बरपा है। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर साहब को मेरी आवाज आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम जी, आ रही है सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये क्या कर दिया आपने गवर्नर साहब कि पीपल्स पार्टी से छुट्टी से शुरू हो जाएं तो फिर नून लीग से होते हुए एएनपी पर आ जाएं तो सब नाराज। एमल वली साहब तो अब वो तो कहते हैं ऐसा लग रहा है बाप की जागीर समझ लिया गया सूबे को। आपके वाले से कहते हैं माली करप्शन हो रही है, हमारी पार्टियां तोड़ रहे हैं, गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए यहाँ पे। यानी समर बिलोर साहबा कह रही है कि सभी मैं आपसे वो सवाल करता हूं जो आज समर बिलोर साहबा ने उठाया। उन्होंने कहा भाई सब नाराज हैं इस गवर्नर से, तो या तो सब गलत है या फिर गवर्नर गलत। आप बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। ओके देन लेट मी टेक अ ब्रेक, फिर बात गवर्नर केपीके से बात करते हैं। खुश आमदीद इज्जत महाब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद है जनाब हाजी गुलाम अली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या कर दिया आपने? ये अभी एएनपी के थे एमल वली साहब इतने नाराज, कहने लगे गलती हो गई हमसे, हमने इनकी हिमायत कर दी। सरदारी साहब मुझसे आज तक नाराज है कि तुम क्यों माने, वरना एएनपी को देनी थी हमने तो गवर्नरशिप, लेकिन मौलाना साहब घर आ गए तो हमने कहा चलो अब घर आ गए तो बस ठीक है। खैर वो पुरानी बात हो गई। वो कहते हैं जी दो बातें उन्होंने की साफ, कहते हैं फाइनेंशियल करप्शन तो है ही, वो तो छोड़ें, वो तो है, लेकिन इसके अलावा ओहदे का नाजायज इस्तेमाल है, हमारी पार्टियां तोड़ रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। क्यों नाराज हैं आपसे इतने? देखिए, एमल वली मेरे भाई हैं, एक सियासी जमात के लीडर हैं और हमारा अच्छा ताल्लुक़ है उनके साथ। यहाँ जो लोग उनको ये बातें कहते हैं तो उनको चाहिए कि मुझसे बात करें, मैंने उनसे बात करनी थी, मेरा भाई है। ये सारा मफरूजों पर बातें हैं। आप कर ले बात, गलतफहमी खत्म हो जाए, क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ गया ना। वो वजीर आजम से बात कर रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, वो तो वजीर आजम से शिकायत लगा रहे हैं। नहीं तो वजीर आजम से बात करेगा, एक मेंबर है पार्टी, अगर एक मेंबर की पार्टी का माना जाएगा और 32 का माना नहीं जाएगा, क्या ये पीडीएम का हिस्सा नहीं है? पीडीएम ने इसको अपना हिस्सा बनाया हुआ है। ये तमाम जदोजहद जो हम कर रहे थे गुज़श्ता 4 सालों से। एएनपी तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है ना? एएनपी और पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है ना? हाँ, नहीं तो फिर भी हमने साथ रखा हुआ है। असल बात ये नहीं है। बादामी साहब हमारे भाई है सियासत में, वो जो कुछ कहे, मैं 2 बातों के जिम्मेदार हूँ जी। एक, मैंने दरवाजे खोले हैं और पूरे सूबे से, यानी आप ये अगर हमारी लिस्ट देख लें, हाँ, मर्ज एरिया के हजारों लोग आते हैं, सूबे के हजारों लोग आते हैं, रोजाना 800-900 आदमी से मिलता हूँ। मैं एक अवामी आदमी हूँ और सबकी इज्जत और एहतराम करता हूँ। उसमें एएनपी भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग में है। आप सबका एहतराम करते हैं, आपसे सब नाराज क्यों हो रहे हैं फिर? नून लीग के इख्तियार वली साहब ने कहा कि भाई इन गवर्नर साहब को हटाओ, एएनपी पूरी कह रही है। इख्तियार वली वो कह रहे हैं जियालों के दरवाजे बंद हो गए गवर्नर हाउस में। बात सुनो, इख्तियार वली को बोलो अभी एक बयान दे देना। क्या बयान दे दे? अभी अच्छा, दे दे। अच्छा अब नहीं देंगे बयान? कोई अभी फिर कह दे, अभी कह देना उसको कि दे दे। वो अपनी सस्ती शोहरत के लिए 5 साल एमपी रह गया है, एक काउंसिलर की सीट नहीं जीती। अच्छा, नहीं तो अब आपको इतना क्या क्यों यकीन है कि अब वो आपके खिलाफ बयान नहीं देंगे? बड़ा कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं अब नहीं बोलेंगे? अब नहीं दे सकते हैं। देखे, हमारा दामन ऐसा है ना, पूरे शहर और सूबे के सामने है। अगर 40 सालों में किसने एएनपी के मेरे साथ 10 साल पहले 30-40 मेंबर थे, उनसे पूछ ले। अगर एक शख्स कह दे कि ये किसी का पानी भी पीता है, या मेरा बेटा जो मेयर है किसी का पानी पीता है, तो हम जिम्मेदार हैं। अरे सर, वो तो कह रहे हैं एएनपी वाले कि आपने तहरीक इंसाफ को बख्शवा दिया है सियासी तौर पे। वो कह रहे हैं इतना मामला खराब है केपीके में। तो ये अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह अजर दे दे अगर मैं झूठ कहता हूं या ये झूठ कहते हैं। ये अपने पार्टी से पूछे ना। और ये कहते हैं पार्टी तोड़ रही है। मेरी वजह से एमल वली खान का पार्टी बची हुई है,
ورنہ ایمن ولی خان کی نصف پارٹی اب شامل ہو رہی ہے. ANP کے آدھے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری پارٹی میں نہیں آؤ. نہیں, دیکھو پارٹی کے لوگ جو ہے ہمیشہ جب الیکشن آتے ہیں کبھی ایک جگہ جاتے ہیں کبھی دوسری جگہ. اب ان سے اسوات میں جو لوگ چلے گئے تو میں نے ان کو کہا ہے دیکھو ایمن ولی خان ہمارا بھائی ہے, اس کی کچھ غلط فہمیاں ہیں, ایسی ہم نہ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں نہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. سر بات ہے ایمن ولی صاحب کی نہیں ہے نا, پوری ANP کی ہے. سمر بلور صاحبہ نے کہا کہ بھائی سب کہہ رہے ہیں. سمر بلور صاحبہ, جی جی, سمر بلور صاحبہ کو یہ بولو کہ 4 دن پہلے آئی تھی تو مجھے کیا ترلے کر رہی تھی. گورنر ہاؤس آئی تھی. میں کیا, اور سمر بلور دیکھو وہ ہماری شہر کی ہے, ہماری وجہ سے وہ MPA بنی ہے, ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. یہ فیملی بھی ہماری بہت قابل احترام ہے, بلور فیملی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اچھا لیکن اب یہ مسئلہ حل کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی اب تو الیکشن میں جانا ہے, تو آپ لوگ سارے اس طرح لڑتے ہوئے الیکشن میں جائیں گے تو پھر کیا معاملہ کیسے چلے گا؟ اس کا پھر حل کیا ہے؟ یعنی دیکھیں نا, وہ تو اب بات یہاں سے شروع کرتے ہیں ANP والے, وہ کہتے ہیں یہ گورنرشپ تو حق ہی ہمارا تھا, وی ور جسٹ بینگ ٹو کائنڈ اینڈ کرٹیس, کہ ہم نے کہا چلیں آپ لے لیں بھائی, کیونکہ مولانا صاحب چل کے آ گئے ہمارے گھر پہ, ورنہ تو گورنرشپ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب اور زرداری صاحب اور شہباز شریف نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, ایمن ولی کہتے ہیں کہ یار ہم گورنرشپ آپ کو دیں گے. دیکھیں یہ تو بڑوں کی بات ہے, میں اس میں نہیں بول سکتا ہوں, لیکن یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے جب پورا پشاور جیتا تو میں گورنر نہیں تھا, جب چارسدہ ہم نے جیتا میں گورنر نہیں تھا, جب دیر ہم جیتے میں گورنر نہیں تھا, جب یہ پورا بیلٹ ہم نے جیتا میں گورنر نہیں تھا. اور یہ نگراں حکومت کے حوالے سے بتائیں, یعنی کہ دیکھیں بہت بڑا الزام ہے نا, PTI الزام نہیں لگا رہی, ANP جس کے اپنے 2 بندے ہیں, 2 بندے وزیر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نگراں حکومت نیوٹرل نہیں ہے, یہ حکومت تو اکرم درانی چلا رہے ہیں اور ایک نام اور لیا. یہ کہتے ہیں تو مولانا صاحب چلا رہے ہیں حکومت, یہ PTI نہیں کہہ رہی, یہ نگراں آپ جن کے 2 وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو نگران وزراء کے پاس کوئی اختیار نہیں, اور یہ دیکھو الزامات ہیں لوگوں پہ کہ ارے اس طرح بات ہے اس طرح بات ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحب بھی اور وزراء ڈے ٹو ڈے افیئر چلا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں خود حیران ہوں کہ ایمن ولی خان صاحب اس طرح کی باتیں کس کے اشاروں پہ کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, کل بھی بھائی تھے, آج بھی بھائی ہے, اور کوشش کریں گے کل بھی ہمارے بھائی رہے. میں سیاست میں دوری کا قائل نہیں ہوں, میں سیاست میں جوڑنے کا قائل ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ جب میں خود ڈسٹرکٹ ناظم بنا تھا تو پشاور شہر کے تمام لوگوں نے میری حمایت کی تھی. اب میرے بیٹا PTI کی حکومت تھی, وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے, وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب تھے, ہم نے ان کو 20,000 ووٹوں سے شکست دی, 70,000 ووٹ ہم نے لیے, اور ANP تیسرے نمبر پہ تھی. تو اس وقت کون تھا؟ ٹھیک ہے, ہم خدمت کر رہے ہیں. یہ ہمیں بتا دے کہ پشاور شہر کے شہریوں کے لیے کون سا ایسا گھر ہے کہ وہ لوگ اپنے مسائل ان کو لے جائیں. بہت شکریہ. ہمارا گھر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, ہم سیاست کرتے ہیں, شہر کے لوگوں کو ہمارے پر اعتماد ہے, ہم شہر کی خدمت کرتے ہیں, ہمیں فخر ہے ان کی خدمت کرنے پر. بہت شکریہ, تھینک یو ویری, بہت شکریہ. گورنر KP کے ہم سے بات کر رہے تھے اور اپنی رائے دے رہے تھے. اور جاتے جاتے آخری سٹوری ہے کہ کل IMF کا وہ اجلاس بھی ہونا ہے, شہباز شریف صاحب نے کہا دعا کریں بھائی پیسے ہمارے منظور ہو جائیں, $1 بلین تقریباً. پھر سعودی عرب کی طرف سے $2 بلین آ گئے ہیں, اور کیا یہ واقعی معیشت کے لیے مثبت اشارے ہیں؟ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آف کورس آپ اکانومسٹ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن بھی ہے آن اکانومی. ابھی جو میٹنگ ہوئی IMF کی چیئرمین PTI سے, اس میں بھی جو زوم پر جن لوگوں نے جوائن کیا تھا, مزمل صاحب بھی شامل تھے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو بتائیے نا مزمل صاحب, کیا جب یہ IMF والی جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کیا کہا اس میٹنگ میں PTI سے,
یہی کہ آپ بھئی یقین دہانی کرائیں کہ کل کو اگر آپ کی بھی حکومت آتی ہے تو آپ بھی اس کو کنٹینیو کریں گے, یہ کہا؟ نہیں بالکل اس طرح نہیں ہوا تھا. یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 12 تاریخ کو بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھ رہے ہیں, تو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پاکستان کے مشن چیف کو کہا تھا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ پروگرام جو ہے پرانا پروگرام ختم ہو گیا, یہ نیا پروگرام دیا جا رہا ہے, اور یہ نیا پروگرام جو ہے اس میں 4 شرائط ہیں جو مین حکومت کو ماننی پڑیں گی, اس کے بعد جو ہے ملے گا. تو ہمیں مطمئن کریں, اور اگر ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے تو ہمیں سیٹسفائی کریں اور ہم سے کنسنٹ لیں. لوگ کہہ رہے ہیں اپروول لیں, یہ لیں وہ لیں, تو وہ ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے ہم سے پھر کنسنٹ لی, اور اس کنسنٹ میں انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے اس موجودہ حکومت کو پیسے ملیں گے, دوسرا اگر پروگرام پہ عمل درآمد ہوتا رہا تو کیئر ٹیکر کو, اور تیسرا جو ہے پھر ایک نئی حکومت آئے گی. تو اس پہ ایک بات ہوئی نکلی اگلی کہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کیسے شور ہے کہ یہ جو ہے تیسرے حصے تک پہنچیں گے کہ نہیں. چلیں دوسرا حصہ تو پھر سمجھ آ رہا ہے کہ 12 اگست کو چلے جائیں گے. تیسرے حصے کی آپ کو جو ہے کہ نئی حکومت یعنی الیکشن ہوں گے تو پھر ہوگی نا. تو انہوں نے کہا اس کے اکارڈنگلی ہے. تو لوگوں نے اس پہ بات بنا لی, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے گارنٹی مانگ لی ہے. انہوں نے یہ پوچھا تھا ہاؤ شیور یو آر کہ الیکشنز ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور بات جو سب سے اہم تھی وہ بولی انہوں نے کہ پالیٹکس اور اکانومی کو آپ الگ نہیں کر سکتے. ابھی تک جو پاکستان 23 IMF کے پروگرام اسی لیے دیتا رہا کہ کوئی بھی پولیٹیکلی مینڈیٹڈ گورنمنٹ اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں رہی, تو وہ ڈرتی تھی ریفارم کرنے سے. تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اور جو ہے اسٹرانگ گورنمنٹ آئے گی تو 24واں پروگرام ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ ڈیپ روٹڈ اور مشکل پروگرام ہوگا جو بھی حکومت آئے گی. اچھا مجھے آپ نے ابتدا میں کہا کہ IMF انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس سے آپ جا کے بات کر لیں. غالباً یہ کہوں گا کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں سے بات کر لیں, چونکہ نون سے تو بات کر ہی رہے تھے اسحاق ڈار صاحب, اور صرف بنی گالا نہیں آیا نا, پیپلز پارٹی سے بھی ملے. تو ایسا تو نہیں ہوگا PTI اسپیسیفک انسٹرکشنز تو نہیں ہوں گی نا, پیپلز پارٹی سے ہی ملا IMF کا وفد. دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو انہوں نے جو ہمیں بولا کہ ہم جو ہے PDM حکومت PDM میں تو سارے شامل ہیں, اور ہماری جو میٹنگ تھی وہ زمان پارک میں ہوئی, اس میں IMF ریزیڈنٹ چیف ادھر آئی اور ہمیں جو ہے نیتھن پورٹر نے جوائن کیا. ایک تصویر ہم نے دیکھی تھی نوید قمر صاحب نے بھی لگائی تھی, اس میں نوید قمر صاحب اور مانڈوی والا صاحب. ہاں وہ اب IMF کے دفتر میں ہوئی میٹنگ یا کسی ان کے دفتر میں ہوئی, نہ اس کی کوئی پریس ریلیز تھی نہ کچھ تھی. باقاعدہ ہمارا تو جو اعلامیہ تھا وہ بھی آپس میں ہم نے ڈسکس کیا, اور اس کو باقاعدہ جیسے ہوتے ہیں نا 2 ہیڈ آف اسٹیٹ ملتے ہیں تو پھر اعلامیہ طے ہوتا ہے, پھر اعلامیہ کو ایک دوسرے سے ویٹ کرایا جاتا ہے. تو ہماری تو یہاں تک بات ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ جمعے کو تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی نا, اس سے پہلے 4 دن 5 دن سے جیسے ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوئی تھی ہم تو ان کے ساتھ انگیج تھے تھرو آؤٹ 4-5 دن, اور اسی چیز کو ڈسکس کرتے رہے. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی سے بھی اس طرح ہوا ہے نہیں ہوا. نون لیگ تو obviously گورنمنٹ, یعنی اگر آپ کنسنٹ نہ دیتے اس پہ تو یہ معاہدہ نہ ہوتا. نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو اس میں اعتراضات ہیں تو بتائیں. ہمیں 2 اعتراضات تھے. ایک مہنگائی کا تھا, ہم نے کہا کہ آپ کے پروگرام سے جو ہے بہت مہنگائی ہوتی ہے, عام آدمی کو بہت زیادہ اس میں ہرٹ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پروگرام میں ایک عام آدمی کے لیے بہت کچھ رکھا ہے اور گورنمنٹ کو بھی فورس کریں گے, لیکن ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی اور ان کے ہاتھ پیر باندھیں گے, کیونکہ یہ الیکشن میں ان کا ریکارڈ بہت خراب ہے, یہ بہت پیسے خرچ کرتے ہیں. آج دیکھ لیں انہوں نے M&A اسکیمز کے لیے پھر کوئی پتہ نہیں 100 ارب روپے نکال دیے. اور دوسری بات انہوں نے بولی تھی, انہوں نے کرنسی کے ساتھ بہت زیادہ کیا تھا حرکتیں, وہ ہم نے ان کو پابند کی. اور تیسری چیز امپورٹ ریسٹرکشنز پہ. اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا یہ پروگرام جو ہے صرف ان کی حد تک نہیں ہوگا, کیئر ٹیکر بھی, کیونکہ کیئر ٹیکر پہ بھی ان کو شک ہے کہ کیا پتہ اپنے لگا دیں, تو وہ بھی جو ہے اس کو جو ہے سختی سے امپلیمنٹ کریں گے تو آگے چلے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں جو اعتراض تھے, ہم نے ایک مہنگائی کا بولا, دوسرا ہم نے کہا کہ یہ آپ کا پروگرام برج پروگرام ہے, پاکستان اپنے مسائل سے نہیں نکلے گا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور اس کے لیے پھر بات ایک یہ بھی اس میں ایگریمنٹ ہوا, انہوں نے ایگری کیا کہ جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آئے گی پاکستان ایک مضبوط اصلاحاتی پروگرام نہیں. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ IMF نے کہا کہ بھائی الیکشن ہوتا ہے وقت پہ یا نہیں ہوتا, اس کا ذمہ ہم کیسے لے سکتے ہیں, ہم ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. نہیں, اس پہ جب یہ بات ہوئی نا کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کتنا شور ہیں کہ تیسرا حصہ ہو جائے گا یعنی کہ الیکشن ہو جائیں گے, تو انہوں نے کہا جو پاکستان کا قانون کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, اور جو ہم نے سنا ہے وہ یہ ہے, لیکن ہمارا مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ ہم الیکشن کرائیں یا ہم کسی کو زور دیں. اور لیکن ہمارے اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ہرگز نہیں کہا IMF سے کہ آپ پھر میک شور کریں
کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے، یہ ہم نے نہیں کہا. نہیں ہم نے میک شور کا نہیں بولا، ہم نے پوچھا کہ آر یو شور کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ ایک ریفرنس دیا ہم نے کہ پنجاب کے الیکشن اور اس سے جس طرح بھاگے تھے، تو وہ بات ہوئی. ہم نے کہا آر یو شور کہ آپ نے جو ڈیزائن کیا ہے الیکشن کے حساب سے پروگرام کی یہ الیکشن ہو جائیں گے، یہ پوچھا ان سے. وہ ہمیں بھی پتا ہے وہ کون سا کوئی مطلب کوئی باڈی ہے، کوئی الیکشن کمیشن ہے، یہ ہے، تو وہ جو 100 منہ 100 باتیں والی کہانی. اب لیکن یہ کہ فائنل 30 سیکنڈز کہ اگر اگلے الیکشن میں آپ کی حکومت آتی ہے تو یہ والے پروگرام کی جتنی بھی کمٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کی وہ سب پی ٹی آئی اس کو آنر کرے گی. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں اس پروگرام کی کمٹمنٹس کوئی اب رہ نہیں گئی، انہوں نے پہلے کروا لی ہوئی ہیں. اصل تو اس سے کئی زیادہ کئی آگے جا کے آپ کو جو ہے فائٹنگ کرنی پڑے گی، بہت سخت پروگرام دینا پڑے گا. جو کمٹمنٹس انہوں نے کر کے پوری کر لی اس میں کسی کو ریورس نہیں کرے گی، اس طرح کر لیں. نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، جب کر دی ہے تو اب انہی کے کھاتے میں ہے تو ہم تو بس اس کو چلائیں گے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. میرے صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.